لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کی گفتگو قرآن مجید کے 15ویں پارے کے بارے میں ہوگی. اس پارے میں 2 حصے ہیں. سب سے پہلے ایک مکمل سورہ اسراء، جس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، کہ جس میں 111 آیتیں ہیں. دوسرا سورہ کہف ہے، کہ جس کی ابتدائی آیات 1 سے 74 تک اس 15ویں پارے میں ذکر ہوئی ہیں. اس سورہ بنی اسرائیل کا اصلی پیغام آسمانی کتابوں کی حقانیت کا دفاع کرنا ہے. اس کے علاوہ اس سورہ میں بعض مشرکین کے خرافاتی عقائد اس کا مقابلہ کیا گیا ہے، اور بعض اخلاقی قوانین کی طرف پروردگار عالم نے ان آیات میں اشارہ کیا. آیت نمبر 1 سے 22 تک کی آیات میں اس سورہ بنی اسرائیل کی آسمانی کتابوں کو انسانوں کے لیے ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے نمونے کے طور پر بنا کر بھیجا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ جو شخص اس کتاب میں بیان شدہ قوانین الہی کی پیروی کرتا ہے تو کامیاب اور سعادت مند ہو جاتا ہے، اور جو اس کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہے. اور یہ بھی بتایا کہ یہ دنیا محبت کے لائق نہیں ہے کہ انسان اس سے دور دل لگائے، کیونکہ یہ دنیا بہت ہی جلد ختم ہو جانے والی. اس سورہ کی پہلی آیت معراج حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، کہ جس وقت آپ کو رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا. ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاکیزہ ہے پروردگار جو اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعد نشانیاں دکھلائیں. معراج حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شیعہ و سنی کتابوں میں مختلف روایات موجود ہیں. ایک روایت جو ہمارے آپ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جس میں ائمہ معصومین بالخصوص پنجتن پاک علیہ السلام کی افضلیت کو دوسرے افراد پر بیان کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب میں شب معراج آسمان پر گیا تو اللہ نے مجھ پر وحی کی کہ اے محمد، میں نے زمین پر نگاہ کیا اور تم کو تمام مخلوقات میں سے منتخب کیا، اور پھر تم کو نبوت دی، اور اپنے ناموں میں سے مشتق نام تم کو دیا، میں محمود اور تم محمد. پھر میں نے زمین پر نگاہ کی اور علی کو منتخب کیا، اس کو تمہارا وصی، جانشین اور خلیفہ، تمہاری بیٹی کا شوہر، تمہاری ذریت کا باپ قرار دیا، اور پھر اپنے ناموں میں سے ایک نام اس کے لیے مشتق کیا، پس میں علی الاعلیٰ اور وہ علی ہے. اور پھر تم دونوں کے نور سے فاطمہ، حسن و حسین علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر میں نے تم لوگوں کی ولایت کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، بس جس نے بھی قبول کیا اس کو مقرب الہی قرار دیا گیا. اس کے بعد پروردگار نے کہا، اے محمد، اگر میرا کوئی بندہ میری اتنی عبادت کرے کہ سوکھ کر لکڑی کے مانند ہو جائے، پھر میری درگاہ میں اس طرح ہے کہ وہ ان ہستیوں کا انکار کر رہا ہو، تو میں اس کو جنت میں ہرگز داخل نہیں کروں گا، اور اسے روز قیامت عرش کے نیچے میرا سایہ نصیب نہیں ہوگا.
اس کے بعد پروردگار نے کہا محمد کیا تم چاہتے ہو کہ میں ان ہستیوں کو دیکھو؟ رسول نے فرمایا کہ ہاں اے رب۔ پھر خدا نے فرمایا کہ اپنے سر کو اٹھاؤ۔ میں نے سر کو اٹھایا، رسول اللہ میں نے سر کو اٹھایا تو کیا دیکھا کہ عرش پر میرا نور، علی و فاطمہ، حسن حسین، اسی طریقے سے آخری امام تک سب کا نور موجود ہے۔ اور پھر ان سب نوروں کے درمیان ایک نور، آخری نور امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، امام کا زمانہ کا نور ہے جو سارے اماموں کے ساتھ موجود ہے، جیسے کوكب دری۔ رسول کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ اے مالک یہ کون ہے؟ پروردگار نے آواز دی ہے میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور یہ قائم ہے جو میرے حلال کو حلال اور میرے حرام کو حرام قرار دے گا، اور پھر میرے دشمنوں سے انتقام لے گا، اور میرے دوستوں کے لیے باعث راحت ہوگا، اور میرے شیعوں کے دلوں کو ظالموں، حق کا انکار کرنے والوں اور کافروں سے شفا دے گا۔ وہ لات و عزیٰ کو نکال پھینکے گا اور دونوں کو جلا دے گا۔ بس اس وقت کی آزمائش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں گوسالہ اور سامری کی آزمائش اور امتحان سے بڑھ کر ہوگی۔ آیت نمبر 7 میں ایک اہم نقطہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلھا۔ اب تم نیک عمل کرو گے تو اپنے لیے، اور اگر برا کرو گے تو بھی اپنے لیے کرو گے۔ آیت نمبر 9 میں قرآن کریم کا ایک اہم پیغام ہے جس میں ارشاد ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ قرآن کریم، یہ آسمانی کتابیں ہم کو راہ کمال اور کامیابی کی راہوں کو بتانے کے لیے نازل ہوئی ہیں، کہ ہم کو بہترین زندگی گزارنے کے طریقوں کو بتاتی ہیں۔ لہذا مناسب یہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن اپنی زندگی کے طریقے کو قرآن کریم سے سیکھے اور پھر اسی کے مطابق بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارے۔ اگر زندگی گزارے گا تو وہی انسان کامیاب ہوگا۔ آیت نمبر 23 سے 39 تک کی آیات میں عقیدتی اور اخلاقی قوانین اور دیگر پیغامات کو بیان کیا جا رہا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھائی کرتے رہو، نیک سلوک کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں، قرابت داروں اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، بخل نہ کرو، نہ ہاتھ کو اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے، اپنی اولاد کو غریبی اور مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ سب سے پہلے آیت نمبر 23 بہت ہی اہم آیت ہے۔ ایک اہم دستور کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، وہ ہے ماں باپ کے ساتھ احترام اور بہترین سلوک۔ آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آپ کے پروردگار کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان سے شریفانہ گفتگو کرتے رہنا۔ قرآن کریم نے متعدد بار اور مختلف مقامات پر ماں باپ کے احترام کو بیان کیا ہے، لیکن ان دو آیتوں میں جو سورہ بنی اسرائیل کی ہیں، ماں باپ کے احترام اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں، جس کو ابی اولاد نامی شخص نے نقل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام سے سوال کیا
کہ آخر خدا نے جو یہ اس آیت میں فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اس احسان کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا الاحسان ان تحسن صحبتهما والا تکلفهما الا يسألك شيئا مما يحتاجان الیہ وان كان مستغنیا۔ اس احسان کا مطلب جو پروردگار نے کیا ہے کہ تم ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو اور ان کو مجبور نہ کرو کہ جس چیز کی ان کو ضرورت ہے وہ تم سے کہیں، بلکہ تم ان کو کہنے سے پہلے ہی، ان کے مانگنے سے پہلے ہی تم اپنے وظیفے کو پورا کر دو، اپنے وظیفے کو انجام دے دو اور ان کی ضرورت کو پورا کرو۔ کیوں؟ خداوند عالم فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، اچھائی تک نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ تم جس چیز کو چاہتے ہو ان میں سے خرچ کرو۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اس آیت میں جو لفظ استعمال ہو اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، یعنی جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان دونوں میں سے دونوں یا کوئی ایک، تو تم ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو جھڑکو نہیں۔ تو امام نے فرمایا اس کا آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ نے تم کو دل تنگ کیا، ناراض کر دیا یا کسی اور وجہ سے رنجیدہ ہو گئے تم، تب بھی تم اف تک نہ کہو، اپنی زبان پر لفظ اف استعمال نہ کرو۔ اور اگر امام نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب ہے اگر تم کو مار بھی دیا ہو ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ ہو۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ خداوند عالم کی اس قول کا مطلب جو اس آیت میں ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم ان سے شریفانہ گفتگو کرو، یعنی امام نے فرمایا اگر تم کو مار بھی دیں تو تم کہو خداوند عالم آپ کو بخش دے، یہ ہے سخن شریف۔ اس کے بعد امام نے فرمایا خدا کے اس قول کا مطلب وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے شانوں کو جھکا دو ماں باپ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ کہ یعنی تم آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف مت دیکھو، مہربانی اور رحمت کی نگاہ سے ہمیشہ ان کی طرف دیکھو، اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند مت کرو اور اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ سے آگے مت بڑھاؤ۔ واقعاً ماں باپ اگر زندہ ہیں تو واقعاً زندگی میں ان کا احترام کریں، اگر رحمت پروردگار کے تحت اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے اعمال صالحہ بجا لائیں۔ یہی ایک ماں باپ بہترین انسان کی، بہترین اولاد کی علامت ہے کہ ماں باپ کے لیے نیک عمل کرتا رہے۔ رسول اسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ کیا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ دیکھو کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، بے شک میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ رسول نے فرمایا جاؤ، جا کر ان کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ والدین کے حق کے بارے میں مختلف روایات ہیں، مختلف دعائیں ہیں۔ ایک دعا جو ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے الفاظ زبان سے جاری ہوئی ہے اور صحیفہ سجادیہ میں ملاحظہ فرمائیں، جن کے الفاظ یہ ہیں، مختصر خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار کہاں میری تربیت میں ان کی مسلسل مشغولیت، کہاں میری حفاظت میں ان کی شدید زحمت، کہاں میرے لیے وسعت فراہم کرنے میں ان کے اپنے نفس پر تنگی، اور کہاں میں وہ تو مجھ سے اپنا حق بھی نہیں مانگتے ہیں اور میں یہ جانتا بھی نہیں ہوں کہ مجھ پر کس قدر ان کا حق ہے اور میں ان کی خدمت کا حق ادا بھی نہیں کر سکتا۔ واقعاً ماں باپ قابل احترام ہیں، اگر زندہ ہیں تو احترام کریں، اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے طلب مغفرت کریں۔ آیت نمبر 131 میں، آیت نمبر 31 اس سورہ کی ایک ضد انسانی سلوک اور ناپسند رفتار یعنی فرزند کشی سے منع کیا ہے پروردگار نے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اور خبردار اپنی اولاد کو غربت اور فاقے کے خوف سے، بھوک کے خوف سے قتل نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، بے شک ان کا قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 36 میں کہا گیا ہے انسان صرف علم کی پیروی کرے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت جاؤ، کیوں روز قیامت سماعت، بصارت اور قوت قلب یعنی آنکھ، کان، دل سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ آیت انسان کو نصیحت کرتی ہے کہ اپنے ذاتی کام میں بھی کسی غیر کی پیروی نہ کرے
اور نہ فیصلہ کرتے وقت دوسروں کے بارے میں۔ اسی طرح اگر انسان کو معلوم نہ ہو تو اس کی پیروی کرنے سے انسان کو منع کیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کانوں، آنکھوں اور دل کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا انکار کرنے والے اس دن کیا کریں گے؟ جن لوگوں نے کانوں سے اعلان غدیر کو غدیر خم کے میدان میں سنا، جنہوں نے آنکھوں سے دست رسول پر مولا کائنات کے بلند ہونے کو دیکھا، اور پھر دل سے مولائیت کے اقرار کو بھی کیا، لیکن آخر وہ اس دن کیا جواب دیں گے جب پروردگار سوال کرے گا؟ اس کے بعد علم کی پیروی کی وجہ یہی انسان کی آنکھ اور کان اور دل کو بتایا پروردگار نے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ روز قیامت آنکھ، کان اور قوت دل کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک روایت اس آیت کے ذیل میں، جس میں مصعب بن زیاد کہتے ہیں کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں گیا، جانے کے بعد میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اس کے بعد یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے کہا کہ ہمارے پڑوسیوں میں اور بعض گھر میں کچھ گانا گانے کی اور کچھ بجانے کی آوازیں کنیزوں کی آتی ہیں۔ یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے کہا کہ ہمارے پڑوسیوں کی آوازیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں، اور جب میں ٹوائلٹ میں جاتا ہوں تو ان کے گانے کی آوازیں میرے کانوں میں آتی ہیں، کنیزوں کی آوازیں جو گانا گاتی ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں ٹوائلٹ میں جاتا ہوں تو میں شوق سے بہت سنتا ہوں ان کی آوازوں کو، جس کی وجہ سے میں ٹوائلٹ میں دیر تک بیٹھ جاتا ہوں، کچھ دیر تک۔ امام نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ تو اس شخص نے کہا کہ خدا کی قسم میں تو ان کنیزوں کے پاس نہیں جاتا ہوں، صرف میں ان کی آوازوں کو سنتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا خداوند عالم تم کو جزائے خیر دے، کیا تم نے نہیں سنا کہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بے شک قیامت کے دن سماعت، بصارت، آنکھ، کان اور قوت قلب سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آیت نمبر 37 اس سورہ کی ایک اخلاقی پیغام ہے، وہ یہ کہ انسان کو کبھی بھی تکبر اور غرور سے کام نہیں لینا چاہیے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اور روئے زمین پر اکڑ کر نہ چلو، کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو تم زمین میں چھید کر سکتے ہو، سوراخ کر سکتے ہو، اور نہ سر اٹھا کر چلو، کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو پہاڑ کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو۔ آیت نمبر 40 سے 52 تک آیات میں مشرکین کے بعض خرافاتی عقیدے کی طرف اشارہ ہے، جس کا خداوند عالم نے ان غلط عقائد کا ایک ایک کر کے مقابلہ کیا، جواب دیا، اور پھر ان کے عقیدوں کو باطل بتایا۔ جیسے ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتوں کو خدا کی لڑکی جانتے تھے، خداوند متعال نے کے لیے کسی کو شریک قرار دینا وغیرہ، یہ بھی ان کا عقیدہ تھا، لہٰذا ان آیات میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ افاسفاکم آیت نمبر 40 افاسفاکم ربکم بالمنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما۔ کیا تمہارے پروردگار نے تم لوگوں کے لیے لڑکوں کو پسند کیا ہے اور پھر اپنے لیے ملائکہ میں سے لڑکیاں بنائی ہیں؟ یہ تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ آیت نمبر 45 میں ان پردوں کے بارے میں گفتگو ہے جو کافروں کی آنکھوں کے سامنے پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ وہ حقیقت پیغمبر اور جن آیتوں کی رسول اسلام تلاوت کرتے ہیں وہ ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ آیت نمبر 45 وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اور جب تم قرآن پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے درمیان حجاب قائم کر دیتے ہیں۔ یہ پردہ اور حجاب وہی ان کی لجاجت اور ان کا تعصب، غرور، جہالت اور نادانی تھی، جس کی وجہ قرآن کریم کی حقیقت ان کی فکر و عقل سے پوشیدہ رہ گئی، اور ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ توحید، قیامت، پیغمبر اسلام کی دعوت کی صداقت کو در کر سکیں۔ آیت نمبر 53 سے 72 تک پیغمبر اسلام کے دشمنوں کو اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ اسی حصے میں خداوند عالم نے ابلیس کے موضوع کو بھی بیان کیا ہے، جو انسانوں کی تمام مشکلات کی جڑ ہے اور بنیاد ہے۔ آیت نمبر 64 میں شیطان کے غالب ہونے اور اس کے جملہ حربوں کے چار راستے کو بیان کیا ہے، کس طریقے سے شیطان انسانوں کے اوپر غالب ہوتا ہے۔ نمبر 1،
تبلیغ کے ذریعے یا پھر آواز کے ذریعے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، پروردگار نے کہا جا جس پر بھی بس چلے اپنی آواز سے گمراہ کر لے۔ آج شیطان کی آواز مختلف چینلوں کے ذریعے پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے، یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ دوسرے شیطان کے غالب ہونے کا راستہ لشکر کے ذریعے یا پروپیگنڈے کے ذریعے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجَلِكَ، اپنے سوار اور پیادوں سے حملہ کر دے۔ یہ ایک طریقہ آج کی دنیا میں شیطان انسانوں کی شکل میں جو اپنی قدرت اور طاقت کے ذریعے اور اپنے لشکر کے ذریعے سے دیگر ممالک کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں اور پھر پست کلچر کو، پست فرہنگ کو اس ملک میں رائج کرتے ہیں۔ تیسرا شیطان کے غالب ہونے کا راستہ اموال کے ذریعے، اقتصادی بدنظمی اور اولاد کے ذریعے نسلوں کی تباہی، وشارکم فی الاموال والاولاد، اور ان کے اموال اور اولاد میں شریک ہو جا۔ شیطان کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کے مال و فرزند میں ان کے اقتصاد کو خراب کرنے کی نیت سے شرکت کرتا ہے۔ شیطان صفت افراد، جوانوں اور نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ناجائز غلط سینٹر بنا کر جوانوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرتے ہیں۔ چوتھا شیطانی غالب ہونے کا راستہ فریب کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، نفسیاتی گمراہی، وعیدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور ان سے خوب وعدے کرے کہ شیطان سوائے دھوکہ دینے اور کوئی سچا وعدہ نہیں کر سکتا۔ شیطان فریب اور جھوٹ کے وعدے کے ذریعے دنیا کو لوگوں کی نظر میں خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ ابلیس نے اسی وعدے کے ذریعے جناب آدم و حوا کو جنت سے نکالا تھا۔ شیطان کے فریب اور دھوکے اور دھوکہ دھڑی کی دوسری مثال یہ ہے کہ وہ کسی سے کہتا ہے کہ جہنم کا تم سے کوئی تعلق نہیں، اور کسی سے کہتا ہے کہ ابھی عمل کے لیے بہت زندگی پڑی ہے، جوانی میں عیش کرو، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ یہ شیطان کی دھوکہ دینے کی ایک مثال ہے، اور یہ تمام باتیں دور حاضر کے شیاطین میں پائی جاتی ہیں۔ آیت نمبر 71 ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے جو قیامت میں پیش آئے گی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جب ہم ہر گروہ انسانی کو اس کے پیشوا کے ساتھ، اس کے ہادی اور امام کے ساتھ بلائیں گے، اور اس کے بعد جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اپنے صحیفے کو پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کیا تم خداوند عالم کی حمد و ثنا نہیں کرو گے؟ جب قیامت آئے گی تو خداوند عالم ہر شخص کو اس کے ساتھ کہ جس کی ولایت کو قبول کیا ہوگا بلائے گا، پھر مجھ کو پیغمبر اسلام کے ساتھ اور تم کو ہمارے ساتھ، اور پھر مولانا فرمایا کیا تم سوچتے ہو اس حالت میں تم کو کہاں لے جایا جائے گا؟ امام نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، جنت کی طرف تم کو لے جایا گیا۔ اس کے بعد امام نے اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا، رب کعبہ کی قسم تم کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ آیت نمبر 73 سے 84 تک دشمنوں کے اقدامات جو انہوں نے دین اور دینداروں کے مقابلے میں کیا ہے، پروردگار عالم نے ہر ایک کا اس کا مناسب جواب دیا۔ اس کے بعد اسی حصے میں نماز یومیہ یعنی 5 وقت کی نماز اور نماز شب کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ آیت نمبر 78 تنہا آیت ہے جس میں جملہ نمازوں کے اوقات کو پروردگار نے بیان کیا ہے۔ اگرچہ تفصیل کے لیے روایات کی ضرورت ہے، لیکن اصل وقت معین کر دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اے پیغمبر آپ زوال آفتاب سے رات کی تاریکی تک نماز قائم کریں، اور نماز صبح بھی کہ نماز صبح کے لیے گواہی کا انتظام کیا گیا ہے۔ زرارہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے واجب نمازوں کے بارے میں، پنجگانہ کی واجب نمازیں جو ہیں ان کے بارے میں سوال ہوا تو امام نے فرمایا کہ 5 نمازیں پورے دن اور رات میں واجب ہیں۔ زرارہ کہتے ہیں پھر میں نے عرض کیا خدا متعال نے آخر ان کے نام اور احکام کو قرآن میں بیان کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں، خدا نے پیغمبر اسلام سے کہا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یعنی آپ زوال آفتاب سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز قائم کریں۔ دلوک جو اس میں آیت میں ہے، دلوک یعنی زوال آفتاب، زوال آفتاب سے لے کر نصف شب تک 4 نمازیں انسان پر واجب ہوتی ہیں کہ جس کا خداوند عالم نے اس آیت میں نام لیا ہے، اور پھر اس کے وقت کو معین کیا ہے۔
اور پھر غسق اللیل اس آیت میں آیا، غسق اللیل یعنی نصف شب تک، آدھی رات ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور نماز صبح بھی، کہ نماز صبح کے لیے گواہی کا انتظام کیا۔ بس یہ 5 نمازیں ہیں۔ آیت نمبر 79 میں خداوند عالم نے نماز شب کی طرف اشارہ کیا ہے، جس کو بعض مومنین رات کے آخری حصے میں ادا فرماتے ہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے حصے میں قرآن کے ساتھ بیدار رہیں، یہ آپ کے لیے اضافہ خیر ہے، عنقریب آپ کا پروردگار اسی طرح آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے گا۔ آیت نمبر 82 میں قرآن کریم کی 2 خصوصیتیں اشارہ ہے، اور یہ کہ قرآن اہل ایمان کے لیے شفا ہے اور کافرین کے لیے خسارہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں وہ سب کچھ نازل کر رہے ہیں جو صاحب ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالمین کے لیے خسارے میں اضافے کے علاوہ کچھ نہ ہوگا۔ قرآن کریم زندگی میں شفا اور مرنے کے بعد رحمت ہے، لیکن اس سے استفادے کے لیے عقیدہ اور عمل دونوں میں ظلم سے پرہیز کرنا، ظلم سے اجتناب ضروری ہے، ورنہ خسارے میں اضافے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اس سورہ اسراء کے آخر میں مشرکین کی ان لجاجتوں کے بارے میں اور ان نامعقول درخواستوں کی طرف اشارہ ہے جو پیغمبر اسلام سے کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اے پیغمبر، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمارے لیے آپ زمین سے چشمہ جاری نہ کریں گے، یا ہمارے اوپر اپنے خیال کے مطابق آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو، یا اللہ اور ملائکہ کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دو۔ یا اور یہ پیغمبر سے یہی مطالبہ کرتے تھے، یا تمہارے پاس سونے کا کوئی مکان ہو، یا تم آسمان کی بلندی پر چڑھ جاؤ، اور اس بلندی پر بھی ہم ایمان نہ لائیں گے جب تک کوئی ایسی کتاب نازل نہ کر دو جسے ہم پڑھ لیں۔ اس کے بعد سورہ اسراء ختم ہونے کے بعد سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے، جس میں 110 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کی 59 ابتدائی آیات میں، اور اس سورہ کا اصلی پیغام دنیا کے حقائق سے آشنائی اور حقیقت قیامت اور روز حشر سے آگاہ کرنا بتایا گیا ہے۔ اس سورہ کی 59 ابتدائی جو آیات ہیں، اس میں خداوند عالم نے دنیا کی ایک حقیقت جو فنا ہے اور جلد گزر جانے والی ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اصحاب کہف کی داستان کو بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 7 میں خداوند عالم انسانوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں وہ تمہاری آزمائش اور امتحان کے لیے ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے روئے زمین کی ہر چیز کو زمین کی زینت قرار دیا ہے تاکہ ان لوگوں کا امتحان لیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ واضح ہے کہ روئے زمین کی ساری زیب و زینت، ساری خوبصورتی انسان کے امتحان اور اس کی آزمائش کے لیے ہے، عیش پرستی اور غفلت کے لیے نہیں ہے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو اس کی پیداوار سے ریاست تو قائم کر لیتے ہیں لیکن زکوٰۃ کا خیال نہیں کرتے۔ اس سورہ میں 2 داستانیں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے اصحاب کہف کی داستان، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ چند صاحبان ایمان اور توحید پرست اللہ کو ایک ماننے والے نوجوان تھے، جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کی شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچے عہدوں پر مقرر کرنا اور زندگی کے معیاری بلندی جیسی ترغیبات دی اس کو دلائی گئی، اور پھر دوسری طرف ڈرایا دھمکایا گیا ان نوجوانوں کو، اور پھر جان سے مار دینے کی بھی دھمکی اس بادشاہ نے دی۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچنے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کے غار تک پہنچ گئے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا، اور جب غار میں داخل ہوئے تو اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا، یہاں تک کہ وہ 309 سال تک اس میں سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے، جاگے نیند سے، تو کھانے کی فکر ہوئی۔ انہیں میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر گیا، وہاں اسے پہچان لیا گیا۔ 309 سال کے بعد حالات بالکل شہر کے بدل چکے تھے۔ اہل شرک کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی، اور اب موحد اللہ کو ایک ماننے والے برسر اقتدار تھے۔ اور پھر ان آیات میں تفصیل کے ساتھ
ان اصحاب کہف کا ذکر ہوا ہے۔ آیت نمبر 45 میں ایک حقیقت ہے جس کی طرف پروردگار نے بیان کی، یہ دنیا بہت ہی جلد فنا ہونے والی ہے اور گزر جانے والی۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اور انہیں زندگانی دنیا کی مثال ایک بہترین مثال ہے کہ جس سے انسان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ پروردگار کہتا ہے کہ زندگانی دنیا کی مثال اس پانی کی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا تو زمین کی رویدگی اس سے مل جل گئی، پھر آخر میں وہ ریزہ ریزہ ہو گئی جسے ہوائیں اڑا دیتی ہیں۔ زندگانی دنیا ایک بہترین مثال ہے جس سے انسان عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ ایک دن زمین کو بالکل خالی دیکھتا ہے انسان، زمین کو خالی، پھر برستا ہوا پانی نظر آتا ہے، پھر اس کے زیر اثر جو ہے سبزہ اگتا ہے، اور پھر زار زمین پر مخمل جیسا فرش نظر آنے لگتا ہے، پھر یہی سبزہ، پھر یہی ہریالی چند دنوں میں بھوسا بن جاتا ہے، اور پھر ہوائیں اسے اڑا کر خاک کر دیتی ہیں۔ اتنی محسوس حقیقت کے بعد بھی انسان عبرت حاصل نہیں کر سکتا، یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے۔ آیت نمبر 46 میں بیان کیا گیا ہے کہ مال اولاد زندگی دنیا کی زینت ہیں، لیکن اس فنا ہو جانے والی دنیا میں جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ اعمال صالحہ ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور اولاد زندگانی دنیا کی زینت۔ انسانی زندگی کی زینتیں دو طرح کے ہوتی ہیں۔ بعض زینتیں انفرادی ہوتی ہیں جنہیں انسان صرف اپنی ذات کے لیے فراہم کرتا ہے، اور بعض زینتیں اجتماعی ہوتی ہیں جو اجتماع اور معاشرے میں کام آتی ہیں۔ اجتماعی زینتوں کو باقیات صالحات کہا جاتا ہے، جس کا ثواب بھی بہت ہے اور جس سے آخرت میں امیدیں بھی وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابن مسعود سے فرمایا کہ ابن مسعود علیک بذکر اللہ والعمل الصالح فإن اللہ تعالی یقول والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اے ابن مسعود، تمہارے لیے ضروری ہے ذکر خدا انجام دو، عمل صالح انجام دو۔ کیوں؟ اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، خدا فرماتا ہے کہ والباقیات الصالحات عند ربک ثوابا خیر عند ربک ثواب وخیر عملا۔ باقی رہنے جانے نیکیاں، باقی رہ جانے والے کار خیر پروردگار عالم کے نزدیک ثواب اور امید دونوں کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 49 میں ایک حقیقت ہے، نامہ اعمال کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا کہ روایت کہتی ہے کہ روز قیامت ہر انسان کا کارنامہ اس کو ہاتھ تک پہنچایا جائے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ پڑھو، اس کی تلاوت کرو۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ جو کچھ اس کارنامے میں اس کو پہچانتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ جو کچھ بھی اس نے دیکھا ہے یا اس نے کہا یا قدم اٹھایا ہے یا جو کچھ بھی اس نے دنیا میں انجام دیا ہے اس نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے، اور پھر اس کو یاد دلایا جائے گا گویا اس نے اسی وقت اس کو انجام دیا ہے۔ اسی بنا پر لوگ اپنے نامہ اعمال کو دیکھنے کے بعد یہ کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اور کہیں گے ہائے افسوس کہ اس کتاب نے تو چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے اور سب کو جمع کر لیا ہے اس نامہ عمل میں، اور سب اپنے اعمال کو بالکل حاضر قیامت میں پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ عزیزو، یہ باتیں تھیں جو خداوند عالم نے 15ویں پارے میں بیان فرمایا ہے۔ آخر میں خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اور اس ماہ میں نازل ہونے والے قرآن کریم کی برکت سے جملہ مومنین و مومنات کی حفاظت فرما، جو بیماری اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس سے تمام مومن کو نجات فرما، جو مریض ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق حج و زیارات سے مشرف فرما، ہمیں تلاوت قرآن کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔